کی ایک کڑی کہیں نہ کہیں سے فیض حمید کے ساتھ جا کے ملتی ہے. ان پہ ایک الزام ہے, فوج اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور سوال اٹھانا وہ بنتا نہیں, انکلوڈنگ اس طرح کے لوگوں کو انفلوئنس ہوتا ہے ٹی وی چینلز کے اوپر کہ اپنی مرضی سے ایسا سیاسی جماعت, ایک سیاسی جماعت فون کرتی تھی 90 سے, بلٹن چینج ہو دیا کرتے تھے. فیوچر کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ پاکستان کا فیوچر میرے حساب سے بہت زبردست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, یہ تجویز دے رہے ہیں کہ جو سری لنکا میں ہوا, جو بنگلہ دیش میں ہوا, کیا پاکستان میں بھی خدا نخواستہ. ایک تو پاکستان میں تعلیم اس طرح کی نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ کو انقلاب لے کر آ جائیں. ہم تو کاپی کلچر کے اوپر چیمپئن ہیں. تبدیلی تو آئے گی, اب کہاں سے نظر آئے گی؟ ان کے اندر کوئی ایسا پولیٹیکل لیڈر موجود ہے؟ کوئی جیل کے اندر ہے, کوئی آپ اسے جینوئن لیڈر کہتے ہیں؟ جس کو عوام ووٹ دیتے ہیں اس کو جینوئن لیڈر ہوتا ہے. لیڈر کبھی لیڈ نہیں کرتا پاکستان کی ہسٹری میں. نہیں تو ضروری تھوڑی ہے کہ یہ قانون یہی بنا ہوا ہے. تو مقدمات کچھ اس طرح کے ہیں کہ جس سے سب کو پتا ہے نا مقدمات کیسے ہیں. یہ گورنر ہے نا کراچی والے, سندھ والے, ان کے خلاف بکری چوری اور سائیکل چوری کا کیس تھا دادو میں. کراچی کو اس کا حق کب ملے گا, کون دلائے گا؟ کراچی کے لیے تو دلیر قسم کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ نے اس شہر کو بچانا ہے. ویلکم بیک ویورز. پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں فیصل عزیز خان. بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب. گرفتاریاں ہوئی ہیں اور لوگوں نے اس کے اندر بڑے مکس ریویوز بھی آئے کہ اس کے اندر جو ایک سیاسی جو ٹولہ کہہ لیں وہ ملوث رہا ہے اس کے اندر. اور رہ گئی بات اس کی کہ ان لوگوں کو کوئی ایسے پروف ہوں. اس کی ایک کڑی کہیں نہ کہیں سے فیض حمید کے ساتھ جا کے ملتی ہے کہ کیونکہ ان کو اس ساری چیزوں کے بارے میں پتہ تھا کہ کہاں پہ فوجی تنصیبات ہیں. وہاں پر اگر کوئی سی سی ٹی وی اگر اس ٹائپ کی کچھ چیزیں اگر انسٹال تھی ہوئی تو ایک خیال یہ ہے کہ شاید وہ مانیٹرنگ سسٹمز وہاں سے ہٹا دیے گئے تاکہ کسی کی آئیڈینٹیفیکیشن نہ ہو سکے. تو اس طرح کے جب آپ کی فیض حمید جیسے لوگ جب سپورٹ کریں گے 9 مئی کے واقعات کو, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب وہ ایک اتنا منجھا ہوا ایک آفیسر, آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی ہلکی کوئی گیند پھینکے گا کہ جس میں پکڑ میں آ سکیں؟ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب, انہوں نے پاکستان فوج کے لیے بڑے کارنامے انجام دیے, بہترین رول پلے کیا. ان پہ ایک الزام ہے فوج اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہی ہے. اس انویسٹیگیشن کے دوران کسی کا بھی اس دائرے کو چھیڑنا اور سوال اٹھانا وہ بنتا نہیں, انکلوڈنگ نہیں بنتا نہیں ہے. میری کئی ملاقاتیں بھی رہی ہیں اس دور کے اندر بھی, اس کے بعد بھی رہی ہیں. بہت سارے جنرلوں سے رہی ہیں جی. ISI کے بہت سارے چیفز ایسے ہیں جن کے ساتھ بعد میں انکوائریاں ہوئی ہیں. آپ ریسرچ کر کے دیکھیں. 1 2 3 4 5 میں بتا سکتا ہوں جن کے ساتھ وہ, اور بہت بڑے ان کے کورٹ مارشلز ہوئے, کورٹ مارشل جنرلز ہوئے, اور اس کے بعد وہ نہیں رہے. ان کے ساتھ سارے اختیارات دے گئے, لیکن اس پہ کامنٹ جو ہے وہ فیصلہ آنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے. 9 مئی میں وہ کیا کر رہے تھے میں تو نہیں بتا سکتا. کیمرے کہاں گئے یہ بھی میں نہیں بتا سکتا. میں اتنا بڑا انویسٹیگیشن رپورٹر نہیں ہوں یا میڈیا آرگنائزیشنس کو چلاتے ہوئے یا یہ کچھ کرتے ہوئے یہ میں کریکٹر ایسوسیشن یا پرسیپشن بلڈنگ نہیں کر سکتا. جب اتنے بڑے اداروں نے اتنا دیر سے فیصلہ کیا ہے تو ان کے پاس کچھ شواہد ہوں گے, اور وہ ظاہر ہے کہ قوم کے سامنے لے کر آئیں گے. اور جب قوم کے سامنے لے کر آئیں گے تو اس وقت ہی اس پہ بات ہونی چاہیے. اس سے پہلے اس کے اوپر بات کرنا, بہت سارے سیاسی پارٹیوں کے پیچھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین لوگ ہوتے ہیں جی. نواز شریف صاحب کے دور میں اس وقت کے ISI چیف, بالکل محترمہ بے نظیر صاحبہ کے دور میں یوسف گیلانی صاحب کے آنے اور تو یہ مختلف دور کے اندر رہتے ہیں جی. تو ہم ماضی کو تو جو گزر گیا اس پہ تو بات کر سکتے ہیں. یہ چونکہ ابھی کرنٹ ایونٹ ہے اور اس کو چلایا جا رہا ہے, اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. میرے حساب سے اس وقت جو فیض صاحب نے کیا اس وقت کی ریکوائرمنٹ تھی. پاکستان اس وقت کے دور سے جس انداز سے گزر رہا تھا اس کی ہینڈلنگ تھی. آج کی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ وہ آپ نے اپنے اختیارات زیادہ استعمال کیے. تو فوج کے اندر کا ڈسپلن, اس کی اکاؤنٹیبلٹی, ان کا سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ مجھے تو اس پہ بہت سچا اور بڑا مضبوط اعتماد ہے. اگر انہوں نے غلطی کی ہے, انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال غلط کیا ہے,
فوج کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی انہیں سزا ملنی چاہیے اور سزا ان کو ضرور ملے گی, اس وقت سارے چیزیں سامنے آ جائیں گی. لیکن اگر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور یہ کوئی ایسا گیم بن رہا ہے تو ظاہر کلیئر ہو جائیں گے. آپ کا کیونکہ واسطہ رہا ہے میڈیا سے, ٹی وی چینل سے, کیا اس طرح کے لوگوں کو انفلوئنس ہوتا ہے ٹی وی چینلز کے اوپر کہ اپنی مرضی سے ایسا سیاسی جماعت, ایک سیاسی جماعت فون کرتی تھی 90 سے, بلٹن چینج ہو دیا کرتے تھے. اچھا, جماعت اسلامی والے چڑھ کے آ جاتے تھے, بلٹن چینج ہو جایا کرتے تھے. پیپلز پارٹی والے کے نیوز روم میں توڑ پھوڑ کرتے تھے, بلٹن چینج ہو جایا کرتے تھے. تو اگر کوئی قوم کا ادارہ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز نہیں چلنی چاہیے تو فون پہ ہو جاتے ہیں, میسج پہ ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی مطلب یہ سوال, یہ ساری دنیا میں ہوتے ہیں ویسے, یہ انڈیا کے اندر بھی ہوتے ہیں, امریکہ کے اندر بھی ہوتے ہیں. پینٹاگون جو چاہے گا وہ یہاں پہ ویسا ہی ہوگا, کوئی سوچ نہیں سکتا. تو ٹھیک ہے, پاکستان میں ہوتے ہیں بالکل. اور میں سمجھتا ہوں بعض اوقات جو ہے وہ میڈیا اس طرح سے سوچ نہیں رہا ہوتا جس طرح سے اس کو تھپکایا جاتا ہے کہ بھائی اس طرف بھی دیکھو, تو پھر اس طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے. وہ اپنے ٹریک سے اس طرف جا رہا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ صحیح بھی ہوتا ہے لیکن اکثر صحیح نہیں ہوتا تھپکانا. لیکن بہرحال اب یہ روایت ہے اور میڈیا ہاؤسز کے اندر جرنلسٹ لیڈ بہت کم کر رہے ہیں, کوآرڈینیٹرز ہیں, اور وہ بڑے زبردست انداز کے اندر جیسی چیز جہاں سے آتی ہے وہ ویسے چلتی ہے. لیکن پاکستان کے اندر بہت ضیاء صاحب کے دور سے لے کے جلیل ضیاء صاحب کے دور سے میڈیا جو ہے مائنڈ سیٹ وائز سے مقابلہ بھی کرتا رہا ہے, پٹتا بھی رہا ہے, کوڑے بھی کھاتا رہا ہے, گرفتار بھی ہوتا رہا ہے, سب کچھ ہوتا رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ قتل بھی ہوتا رہا ہے, دفتر بھی توڑواتا رہا ہے, اپنے لائسنس بھی کینسل کرتا رہا ہے, اینکرز کو بھی پابندی ہوتی رہی ہے, اینکرز ننگے ہو کے ان کی پٹائیاں بھی ہوتی رہی ہیں, سب کچھ ہوتا رہا ہے. لیکن یہ جو ماڈل ہے, اس ماڈل کے اندر ہی رہنا ہے. یہی ماڈل ہے پاکستان کے اس ریجن کا. اسی طرح سے ہونا ہے, اسی طرح سے ہوگا. یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے, یہ معاملہ دبئی کا بھی ہے, یہ سعودی عرب کا بھی ہے, یہ معاملہ قطر کا بھی ہے, یہ معاملہ چائنا کا بھی ہے, بڑا خطرناک ہے, ٹرکی بہت خطرناک ہے, انڈیا بہت زیادہ خطرناک ہے. تو ہم آئسولیشن میں صرف پاکستان کو نہیں رہ سکتے. پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہیں گڑبڑیں لیکن اس لیول پر نہیں ہے. لیکن پاکستان کو اگر آپ جن ممالک کے بھی آپ نے نام لیے ہیں, سعودی کا, قطر کا, سعودی کا, ٹرکی کا, یہ ایک کائنڈ آف ڈیولپنگ اور ڈیولپ کنٹریز ہیں. پاکستان کا ان کے ساتھ آپ کس طرح سے کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ خاص طور میں بات کروں گا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, ٹھیک ہے, جو آپ کے پاس انفلوئنس ہے پولیٹیکل پارٹیز کا یا دوسری جو بھی یونٹس جو اس کو کنٹرول کر کے رکھتی ہیں, تو ہم کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں ان کنٹریز کو ان کے ساتھ؟ چائنا پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, کمیونزم ایک ہی پارٹی ہے جی, کوئی اپوزیشن ہے ہی نہیں. ان کے پرائم منسٹر کا نام بتا دے کوئی, 3 سال سے پرائم منسٹر ہے. پرائم منسٹر کی تصویر میڈیا پہ نہیں آ سکتی, اسٹیٹمنٹ نہیں آ سکتا پرائم منسٹر کا, اتنا کنٹرول میڈیا ہے. ٹھیک ہے, یو ای کسی کی مجال ہے کوئی بات وہاں سے کرتے, 4 دھماکے ہوئے تھے 4-5 مہینے پہلے, ایک خبر آ جائے, ممکن نہیں. سعودی عرب کہاں ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی, کون سی پولیٹیکل, اب آئے دن تو لوگوں کو قتل کر رہے ہیں اور سزائیں دے رہے ہیں, کہاں کی. ٹرکش, ارے جولائی 16 آپ کو یاد نہیں ہے فوج نے کیا کیا تھا, اس کے بعد زمان میڈیا گروپ سمیت 22 کے 22 چینل کو اٹھا کے پھینک دیا. مطلب جن کنٹریز کا میں نے نام لیا ہے وہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے, وہاں پہ سارٹ آف ون پارٹی رول اور ماشاء اللہ اور کنٹرول میڈیا یا بادشاہت, اس طرح کا ماڈل ہے. کنٹرول میڈیا, یہ سارے کنٹریز ہمارے قریب ہیں نا, چائنا, ٹرکی, جی, سعودی عرب, یو ای. تو میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں یہیں سے پیسے لینے ہوتے ہیں, یہی ہمارے پاس اسٹیٹ بینک میں پیسے رکھواتے ہیں, یہی ہمارے پاس سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا کوئی ڈیموکریٹک دوست ہے تھوڑی, ہم ایک کنویں کی طرح پاکستان میں رہ رہے ہیں. ہمارے پاس پاکستان کی جو سرحدوں کے پار جو لوگ رہتے ہیں, نہ وہ کھانا کھانے آتے ہیں, نہ گھومنے کے لیے آتے ہیں, نہ ہمارا ان سے انٹریکشن ہے, نہ کوئی فارنر پاکستان میں ہوتا ہے. نہ انڈینز آ سکتے ہیں, نہ افغانی آ سکتے ہیں, نہ ایرانی آ سکتے ہیں, نہ جن سے ہمالیہ سے بلند اور سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی دوستی ہے, نہ وہ آ سکتے ہیں. تو ہم تو ایک کنویں میں رہ رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر انگلی بازی کر رہے ہیں. ہمارا کوئی دنیا سے کوئی ایسے کوئی تعلق, ہم بول رہے ہیں کہ دنیا کہاں نکل گئی, ہم نے اپروچ اپنی ایسی رکھی نہیں ہے. ہمارے ایلیمنٹس ڈفرینٹ ہے جس کے اوپر ہم تعریف کرنی چاہیے. ویسے جس طرح سے ڈیزائن ہوا ہے پاکستان, اس کا کوئی مطلب جو میں نے بات کہی ہے, میں نے بہت سوچ کے سمجھ کے تحقیق کی بات کہی ہے. فیوچر کیا دیکھتے ہیں پاکستان کا؟ پاکستان کا فیوچر میرے حساب سے بہت زبردست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, برابر ملک ہے, اس میں بجلی اتنے کی ہے 16 روپے یونٹ, ایران اور کہہ رہا ہے لے لو, میں نے تم بارڈر تک لگا دی ہے, تم نے لگانی ہے. یہاں سے انکل سرگم کہہ رہے ہیں تم یہ تار نہیں جوڑ سکتے,
امریکہ کہتا ہے آپ تار نہیں جوڑ سکتے, رشیا کہتا ہے کہ آپ ہم سے گندم لے لیں, ہم سے پیٹرول لے لیں, ہم نہیں لے سکتے کیونکہ امریکہ کہتا ہے آپ نہیں لے سکتے. ہم بارڈر کھولیں اور انڈیا کے ساتھ بزنس شروع کر دیں اور پولیٹیکل سچویشن اور ایشوز اور کشمیر سمیت چیزوں پہ بعد میں بات کریں اور غربت خاتمے کے لیے کر لیں, لیکن اس پہ طاقتیں ہیں کہ آپ ساتھ نہیں ہو سکتے. اس میں آپ کا دوست ملک UAE ہے, آپ انڈیا اور پاکستان قریب نہیں آ سکتے, لیڈرشپ بھی نہیں چاہتی ہے, اور بھی اور معاملات ہیں. افغانستان, وہاں پہ جو طالبان حکومت تھی, پچھلی حکومت نے طالبان حکومت کو سپورٹ کی, تو اس کا آپ حشر دیکھ لیں. تو جب آپ فیصلے ہی نہیں کر سکتے ہیں, جب آپ ٹرو لیڈرشپ لے کر آئیں گے, جینوئن پبلک کی لیڈرشپ لے کر آئیں گے, کوئی بھی آئے, وہ بلاول بھٹو زرداری ہے, وہ مریم صاحبہ ہیں, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب آئے, وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب آئے, وہ خالد مقبول صدیقی صاحب آئے, یا وہ عمران خان صاحب آئے, جس کو ووٹ دے گی پبلک اور وہ مینڈیٹ کے ساتھ آئے گا, وہ یہ فیصلے کرے گا انڈین بارڈر کھلے گا نہیں کھلے گا, چائنا کے ساتھ کیسے معاملہ چلے گا, 100 روپے کی چیز 1000 روپے کی لینی ہے یا 100 روپے کی چیز 40 روپے کی لینی ہے, پبلک کے انٹرسٹ میں چیزیں ہوں گی. وہ یہ کہے گا امریکہ کو کہ بھائی میں ایران کے ساتھ پیٹرول لے رہا ہوں 16 روپے لیٹر, میں آپ سے نہیں لے سکتا, میں بجلی یہاں سے لے رہا ہوں, میں قازقستان سے تار لے رہا ہوں, مجھے بجلی کی ضرورت ہے, مجھے اپنے لوگوں کو کھلانا ہے, میں نے اپنے لوگوں کو زندہ رکھنا ہے, میں نے خودکشیوں سے بچانا ہے, میں نے عورتوں کو خودکشیاں کرتے ہوئے نہیں دیکھنا, میں نے باپ کو اپنے بچوں کو گولیاں مارتے ہوئے, اپنی بیوی کو گولی مارتے ہوئے, میں نے یہ خبریں نہیں چاہیے. تو وہ جو لیڈر آئے گا اندر سے, وہ یہ فیصلہ کرے گا. اب شہباز شریف صاحب بھی لیڈر ہیں تو قوم فیصلہ کر لے گی, نواز شریف صاحب ہیں تو قوم فیصلہ کر لے گی, مریم صاحب آئیں تو قوم فیصلہ کر لے گی. پاکستان میں یہ چینج ہونا ہے. یہ چینج ہم آرمی کے تھرو چاہیں یا ہم جینوئنلی لوگ ووٹ ڈالیں اور ایک کلیئرلی ایک جینوئنلی گورنمنٹ آئے اور گورنمنٹ آ کے کرے. پاکستان نے یہ راؤنڈ پار کرنا ہے, اس کو روکا, مزید روکنا, ٹیکنالوجی روکنے نہیں دے رہی, ٹرانسپیرنسی روکنے نہیں دے رہی. سب سے زیادہ FBI کے اندر کرپشن ہے, دنیا کو سب کو پتہ چل گئی ہے. کورٹس میں کیا ہو رہا ہے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے, میڈیا کرپٹ ہے لوگوں کو پتہ چل گیا, صحافی چور ہیں ان لوگوں کو پتہ چل گیا, بیوروکریٹ چور ہیں ان لوگوں کو پتہ چل گیا, سب کو پتہ چل گیا ٹیکس چور کون, سب کو پتہ ہے نا. اب لوگ بھوکے ہیں, لوگوں کی مڈل کلاس کی جان نکلی ہوئی ہے, راشن لوگوں کے پاس نہیں ہے, بچوں کی فیس کے پیسے نہیں ہیں, بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں, اتنی مصیبت میں لوگ رہ رہے ہیں. یہ کب تک چلے گا, یہ کب تک چلے گا؟ تو یہ پھٹ جائے گا نا, یہ پھٹ جائے گا, اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا. تو آپ یہ تجویز دے رہے ہیں کہ جو سری لنکا میں ہوا, جو بنگلہ دیش میں ہوا, کیا پاکستان میں بھی خدا نخواستہ؟ سری لنکا میں 93% لوگ ایک ہی قوم اور ایک ہی مذہب کے ہیں, اس لیے وہاں پہ ہو گیا, لیڈرشپ بھی کا معاملہ تھا. بنگلہ دیش کے اندر بھی 81-82% ایک ہی قوم کے, ایک ہی زبان کے تھے. پاکستان میں 100 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں. فیوڈل سسٹم ہے پاکستان کے اندر, سرکار کے پاس زمینیں ہیں, سرکار جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی بناتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں, فوج کی, وہ ان کا ایک اپنا زبردست قسم کا وہ ہے. وڈیرا جاگیردار بہت مضبوط ہے, قبائلی سیٹ اپ بہت زبردست ہے, ہر 4-10 کلومیٹر کے بعد زبان مختلف ہے, ذات مختلف ہے, برادریوں کی بنیاد کے اوپر پاکستان اس طرح چل رہا ہے. تو پاکستان میں کوئی, ایک تو پاکستان میں تعلیم اس طرح کی نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ کوئی انقلاب لے کر آ جائیں, ہم تو کاپی کلچر کے اوپر چیمپئن ہیں, تو اس لیے پورے پاکستان کا, میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, تو وہاں پہ اس طرح کے اسٹوڈنٹ نکل کے نہیں آ سکتے جس طرح کے بنگلہ دیش کے اندر آ گئے. انہوں نے 1969 کے کوئی ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھے, ان کو اپنا ہیرو بنایا اور اس وقت انہوں نے جو کی تھی اس کو کاپی کر کے انہوں نے کر دیا. پاکستان میں ماڈل میں نہیں سمجھتا کہ شری لنکا اور بنگلہ دیش والا ماڈل پاکستان میں ہو سکتا ہے. پاکستان میں ماڈل آ سکتا ہے وہ یہ مہنگائی کے سلسلے میں, اس میں لیڈرشپ کرائسس ہے. ریسنٹلی ایک چھوٹا سا ٹیلر چلا تھا, حافظ نعیم الرحمان نے کچھ ٹائم کے اندر اپنے آپ کو بہت بوسٹ کیا اور جماعت اسلامی کو بہت آگے نکالا اور انہوں نے بڑے دھرنے دیے. جی. اب وہ ایسا لگ رہا تھا ان کا دھرنا جو ہے رزلٹ لے لے گا, میٹنگس چل رہی تھی, لیکن ان کا دھرنا جو ہے وہ اتنا ڈاج ہو گئے وہ اس وقت کی گورنمنٹ سے, ہمارے دوست محسن نقوی صاحب کی اس سے, اور جو بھی ہوا کہ وہ ان کے دھرنے کے دوران ہی بجلی میں اضافہ ہوتا رہا اور اضافہ ہوتا رہا. دھرنا ختم ہوا, کراچی کے لوگوں کے لیے بجلی میں 5 روپے 40 پیسے پر یونٹ اضافہ ہو گیا. تو اب کیا حافظ نعیم الرحمان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے, بلوچستان کے دوستوں کے ساتھ مل کے, PTI کے لوگوں کے ساتھ مل کے کوئی بڑی کیمپین چلاتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں اسٹوڈنٹ والا سین نہیں ہو سکتا, اسی طرح کے کوئی کیمپین ہو سکتی ہے اور اس کے اوپر ایسا سینیریو ہو تو شاید تبدیلی ہو سکتی ہے, یا کوئی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہو جائے, جس کے چانسز بہت کم ہیں. حکومت کرنے کو تیار نہیں ہے, پارلیمنٹ کے اندر سے کوئی ایسی چیز آنے کو تیار نہیں, لیکن بہرحال تبدیلی تو آئے گی. اب کہاں سے نظر آئے گی, کس طرف سے آئے گی, I don't know, وہ بہت اس چیز کی وہ ہے. لیکن ایک کہتے ہیں نا کہ مٹکا بھر چکا ہے, اب
یا مٹکا ٹوٹے گا یا اس میں سے پانی باہر نکلے گا. کوے باہر بیٹھے ہیں, انہیں پانی چاہیے. کون ہوگا جو ان چیزوں کو جو ہے آپ کے نظر میں کہ عوام کو جو ہے نا صحیح معنوں میں شعور دے کے پازیٹیو نوٹ کے اوپر مہنگائی کے خلاف, تعلیم کے خلاف, صحت کے جو ایشوز چل رہے ہیں ملک کے اندر, اس کو لے کے امپرومنٹ کی طرف لے کر آئے گا؟ پولیٹیکل پارٹیز آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اندر کوئی ایسا پولیٹیکل لیڈر موجود ہے جو کہ لے کر آ سکتا ہے قوم کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر؟ قوم تو چلتی تو پولیٹیکل پارٹیز اور ان کی لیڈرشپ کے اوپر ہے, لیکن بدقسمتی سے اس وقت پاکستان میں کوئی ایسا جنرل لیڈر نظر نہیں آ رہا. لیکن کوئی جیل کے اندر ہے, کوئی, آپ اسے جینوئن لیڈر کہتے ہیں؟ جس کو عوام ووٹ دیتے ہیں اس کو جنرل لیڈر ہوتا ہے. سیاستدان نہیں ہے, وہ لیڈر ہے. لیڈر اور سیاستدان کے اندر فرق ہے. سیاستدان کمپرومائز کرتا ہے, مفاہمت کرتا ہے. لیڈر اپنی بات پہ اڑا رہتا ہے, اس کا مائنڈ سیٹ نکلا, وہ کہتا ہے بھائی میچ, یہ کھلاڑی یہاں کھڑے ہوں گے, میں میچ لڑوں گا. لیکن فیصل بھائی پاکستان کے اندر سیاستدان ہی ہیں جو کہ قوم کو لیڈ کرتے ہیں, لیڈر کبھی لیڈ نہیں کرتا پاکستان کی ہسٹری میں. نہیں تو ضروری تھوڑی ہے کہ یہ قانون یہی بنا ہوا ہے, ضروری تھوڑی ہے. اب تک کوئی ایسی چیز نظر آئی نہیں ہے ویسے. تو کیوں گھبرا رہے ہیں جیل میں رکھ کے, ڈر کیوں رہے؟ کیس ختم کرے بالے, جس دن ختم ہو اگلے دن اس کو گرفتار کر لیتے ہیں. نہیں تو ان کے خلاف مقدمات کچھ اس طرح کے ہیں کہ جس سے سب کو پتا ہے نا مقدمات کیسے ہیں. مقدمات بنانا تھوڑی بھی مسئلہ ہے پاکستان میں. وہ بھائی یہ گورنر ہے نا کراچی والے, سندھ والے, ان کے خلاف بکری چوری اور سائیکل چوری کا کیس تھا دادو میں. یہ بندہ گورنر بنا بیٹھا ہے, کامران ٹسوری. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. ذوالفقار مرزا نے ان کے خلاف کیس درج کروایا تھا. یہ کراچی سے لینڈ کروزر میں دادو گئے اور دادو جا کے وہاں پہ سائیکل چوری کی. یہ مقدمہ بنا, گرفتار ہوئے, عدالت پکڑے گئے, ہتھکڑیاں لگی, کورٹ میں گئے, سب کچھ ہوا. تو پاکستان میں مقدمہ بننا کوئی مسئلہ نہیں. CIA سینٹر کے اندر آصف علی زرداری کی زبان کاٹ دی. 11 سال آصف زرداری جیل میں پڑے رہے. ایک سے ایک بڑھ کے مقدمے چلے. میں بہت کورٹ میں ان کے ساتھ پیش ہوتا رہا ہوں, ملتا رہا, کرتا رہا. تو مقدمہ کون سی بات ہے؟ نواز شریف صاحب مقدمے بنے تو مقدمہ از نو پرابلم. مسئلہ یہ ہوتا ہے جس پارٹی کے لیڈر یا سیاستدان یا رہنما کے ساتھ لوگ ہیں. اس وقت پاکستان میں, پاکستان سے باہر, آپ ایک سمپل سے سروے کروائیں کس کے ساتھ لوگ ہیں. میں یہ بات نہیں کر رہا کسی کی طرفداری کریں. ایک سمپل ہے نا, کیلکولیٹر لیں گے, 2+2 کریں گے, آگے 4 آئے گا. اس سروے پہ جائیں گے, سارے کی دنیا بھر کے سارے سروے کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان اس وقت جو آخری الیکشن ہوا ہے, آپ نے 47 فارم کے ذریعے سارا پلسا پلٹ دیا, یہ کر دیا. تو اب آپ نے نیگوسیشنز میں آئے, مسئلہ حل نہیں ہوا. تو یہ اب ایک چیز میں کہہ رہا ہوں نا, دنیا میں اب سب کو پتا ہے, میڈیا اتنا سا بتا ہے, اتنا بتا ہے. پان والا, سبزی والا اتنا زبردست دانشور ہے نا پاکستان میں. آپ نے 25 کروڑ لوگوں کی بات کی. میں یہ کہتا ہوں پاکستان میں 25 کروڑ لوگوں میں سے تقریباً 20 کروڑ لوگ جو ہے نا وہ زبردست دانشور ہیں. انہیں شعور ہے, وہ سیاست پہ بات کرتے ہیں, وہ زرداری پہ بات کریں گے, وہ جنرل صاحب پہ بات کریں گے, فوج کو کیا کرنا چاہیے اس پہ بات کریں گے, پاکستان میں کیا چیز بکنی چاہیے اس پہ بات کریں گے, وہ الطاف حسین پہ بات کریں گے, وہ جماعت اسلام. ہر آدمی کے پاس شعور ہے, بات کرتا. امریکہ میں نہیں ہے ہر آدمی کے پاس شعور. اس کو پتہ نہیں امریکہ کے باہر بھی کوئی دنیا ہے. 70% لوگوں کو, امریکنس کو نہیں پتا کہ وہ یہ دنیا سمجھتے ہیں, یہی ہے ورلڈ. کینیڈینس کو یہی سب کچھ ہے, ان کو نہیں پتا دنیا میں کیا ہے, ان کو نہیں پتا کیا گیم ہے. پاکستانی اس کو جتنا پتا ہے نا اس صورتحال کے, بنگلہ دیشیوں کو بھی اتنا نہیں پتا, انڈینس کو بھی اتنا نہیں پتا, پاکستانیوں کو بہت پتا ہے. اب پاکستانیوں اپنی سوچ جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں استعمال کریں, اور اس ڈائریکشن کو استعمال کرتے ہوئے میں تو چاہتا ہوں کہ میری دل کی خواہش یہ ہے کہ قوم اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب اس کی فوج مضبوط ہوتی ہے. تو یہ جو لوگ ہیں گمراہ ہوئے یا گمراہ نہیں ہوئے, اب سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں. کچھ کہتے ہیں لوگ یہ گمراہ ہو گئے, کچھ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں. اب یہ جو صحیح ہیں اور جو گمراہ ہو گئے, ان دونوں کو 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر فوج کے پیچھے جانا پڑے گا, فوج کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. فوج کو جو اس وقت چیلنج کا سامنا ہے ڈیجیٹل ٹیررزم کا, اس پہ فوج کا سپاہی بننا پڑے گا ہر پاکستانی کو. جب یہ بنیں گے اس کے بعد یہ نکلے گا کہ ہاں یہ لیڈر جو اندر ہے, جو لیڈر باہر ہے, کیونکہ فوج تو ملک نہیں چلا سکتی, فوج کا کام نہیں ہے, براہ راست بھی نہیں ہے, بالواسطہ بھی نہیں ہے, انڈر دا ٹیبل بھی نہیں ہے, پردہ ٹیبل بھی نہیں ہے. ان دا اینڈ فوج کی ریکوائرمنٹ ہے ٹاپ لیڈرشپ, اچھی, ٹرانسپیرنٹ, سب کچھ. فوجی لے کر آئی میاں صاحب کو, فوجی لے کر آئی ان کو, فوجی لے کر آئی عمران خان کو, فوجی سب کو لے کر آئی, اور ظاہر ملک کے مفاد میں لے کر آئی. اب فوج نے ہی قوم کو اپنے ساتھ ملا کے, ساتھ رکھ کے یہ طے کرنا ہے کہ پاکستان کا لیڈر کون ہوگا, جس کو ووٹ قوم
قوم جس کو ووٹ دے وہ حکومت چلائے, وہی فیصلے کرے, وہی فورن پالیسی چلائے, وہی دفاع چلائے, وہی ٹریڈ کرے, وہی آئی ٹی چلائے, وہی ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات نارملائز کرے, تو وہی کر سکتا ہے. یہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ سے امید رکھنا, زرداری صاحب کی گورنمنٹ سے امید رکھنا ممکن نہیں ہے. زرداری صاحب ووٹ لے کر آ جائیں, شہباز شریف صاحب ووٹ لے کر آ جائیں تو ان کا چہرہ ڈفرینٹ ہوگا, ان کی بات چیتیں ڈفرینٹ ہوگی, ان کا کھڑا ہونا ڈفرینٹ ہوگا, ان کی بات کرنا ڈفرینٹ ہوگا. وہ اندر کمرے میں 14 اگست کا پروگرام نہیں کریں گے, وہ باہر کھڑے ہو کے کریں گے. وہ بتایا جائے گا کہ ہاں یار یہ پروگرام باہر ہو رہا ہے. یہ اندر نیوز روم جیسے چھوٹے چھوٹے صوفوں کے اوپر پروگرام نہیں ہوگا, اپنے من پسند آپ کو بلا لیا اور آپ کو بلا لیا اور آپ کو بلا لیا, پورے قوم آئے گی ساتھ. تو قوم والا سائیکل جو ہے وہ فوج نے کرنا ہے, اور اس لیے فوج سے زیادہ امیدیں, اس لیے فوج سے پیار بھی بہت ہے, اور اس لیے فوج کی سرپرستی کے اندر پاکستان کا آگے بڑھنا اور سیاسی جماعتوں کو آگے لا کے رول دینا. یہ بظاہر پاکستان کا ماڈل اس طرح کا ہے, تو اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہی ایک راستہ نظر آتا ہے. سندھ ہو گیا, بلوچستان ہو گیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, جو پولیٹیکل جو رہنما ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ اپنی قوم کے لوگ, اپنے فالوورز کو اس بات کے اوپر کنونس کریں کہ آپ پاکستانی فوج کو مضبوط کریں, ان کو سپورٹ کریں, سسٹم کو مضبوط کرنے میں ان کی مدد کریں, نہ کہ یہ شعور, جیسے آپ نے بولا کہ 25 کروڑ میں سے 20 کروڑ جو عوام جو کہ شعوری طور پہ کافی اسٹرانگ ہیں, خود ساختہ دانشور ہیں, ہاں وہ نہ کریں, بلکہ اگر وہ اپنے لیڈرز کو فالو کریں. پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ نہیں ہے, مینجڈ ہے اس طرح سے. پیپلز میں یہی سننا چاہ رہا تھا آپ سے. پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگ نہیں ہیں, پیپلز پارٹی مینجڈ ہے اور بینیفیشری ہے سارے انوائرمنٹ کی. واٹ اباؤٹ مسلم لیگ نواز؟ مسلم لیگ نواز بھی بینیفیشری ہے سارے سسٹم کی, ووٹ ان کے ساتھ نہیں ہے, اور یہ سب کو پتا ہے. مطلب یہ کوئی میں نے کوئی 007 کوئی رپورٹ نکال کے نہیں دکھا رہا, بتا رہا ہے یہ. تو اس جو 2 صوبے چلا رہے ہیں ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں. لیکن گورننس میں کون بہتر ہے؟ نون لیگ بہتر ہے, وہ ڈیلیور کر رہی ہے. پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کرتی, وہ سوچتی بھی نہیں, ڈیسائیڈ بھی نہیں کرتی, کچھ نہیں کرتی. ان کے اپنے ایسٹ بنتے رہتے ہیں, ان کے اپنی پراپرٹیز بنتی رہتی ہیں, ان کے باہر سیٹ اپ چلتے رہتے ہیں. وہ چاہتے ہوئے ویسے ہی روڈ رہے, ہماری اسکولوں کے اندر گدھے اور بھینسیں بدھی رہے, اس طرح سے رہے. تو وہ ایز سچ ان کا ماڈل اس طرح کا نہیں ہے, اور ان کو اسپیس ملا ہوا, ان کے سامنے کوئی اینٹی پیپلز پارٹی فورس نہیں ہے سندھ کے اندر. وہ کوئی آتا ہے تو ان کو بالکل اڑا دیتے ہیں, پیر صاحب وغیرہ جی ڈی وغیرہ ان کو اڑا کے پھینک دیتے ہیں. جو جینون اردو یا اینٹی پیپلز پارٹی فورس شہروں کے علاقے کے اندر ہے, وہ بھی کمپرومائزڈ ہے. وہ وہاں کا ماڈل اس طرح سے بن نہیں رہا. لیکن وہاں سینیریو دوسرا ہے کہ اگر وہ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں, نوکریاں نہیں دے رہے ہیں, مسائل حل نہیں کر رہے ہیں, چیزوں کو دیکھ نہیں رہے, تو وہاں پہ دوسرا رخ یہ ہے کہ لوگ باہر نکلنے کا سوچ رہے ہیں, ٹیکنالوجی کی سائڈ پر آ گئے ہیں. گورنمنٹ جابس کے اوپر وہ لفظ پچھلے دنوں ایک صاحب نے استعمال کیا, میریٹ کے اندر ایک کانفرنس ہو رہی تھی کراچی میریٹ کے اندر, اور وہاں ڈسکشن ہوتے ہوتے آ گئی بات. بگ بزنس مین تھے اور ایک سول سوسائٹی کے صاحب تھے کہ جی کوٹے والا معاملہ ہے اور جابس, اور وہ ایم کیو نے کوئی کیس جیت لیا تھا 50-60 ہزار نوکریوں والا. تو ان صاحب نے اندر سے بھرا کے آنسوں کے ساتھ بولا کہ ہمارا حق نہیں مل رہا, جبکہ ان کا ایم کیو سے کوئی تعلق نہیں تھا, نہ پرانے والے سے نہ اس سے, لیکن ان کا کراچی سے تعلق تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی نوکریوں کے اوپر کہ میں اپنی اولاد کو, اپنے نوجوانوں کو یہ نوکریاں دوں جس میں کرپشن اور حرام ہو. جب یہ سوچ آ گئی کہ انہوں نے گورنمنٹ کی نوکریاں نہیں کرنی اور اس میں کرپشن اور حرام ہی ہے, تو پھر اس ماڈل کی جو اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں وہ ٹیکنالوجی کی سائڈ پہ چلے گئے, ڈالر بنا رہے ہیں. اور پاکستان میں ڈالر چونکہ 280 کا, تو اگر کوئی 2000, 4000, 5000, 8000 بنا لیتا ہے تو اس کی زندگی بدل گئی ہے. پھر بھی پاکستان میں 4 سال سے ایک پروجیکٹ چل رہا ہے, اس کا نام ہے PIAIC پریزیڈنشل انیشیٹو فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ. یہ جو پروجیکٹ چل رہا ہے اس سے 3.5 لاکھ لوگ ٹرینڈ ہوئے ہیں. ایک پروجیکٹ اور گورنر صاحب کا آ گیا, اس کے اندر 1.25 لاکھ لوگ ڈائریکٹلی پڑھ رہے ہیں, 4.5 لوگ آن لائن پڑھ رہے ہیں. گورنر سندھ کا پھر جو ہے وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی ایک پروجیکٹ لانچ کیا. تو یہ 3 جو پروجیکٹ چل رہے ہیں اس میں تقریباً کوئی 2 ملین کے قریب بچہ پڑھ رہا ہے. تو یہ 2 ملین بچہ فری لانسنگ کے اندر اگر اس کا 30% بھی پیسہ بنا رہا ہے باہر سے تو وہ ڈالر ہی بنا رہا ہے. تو بیسکلی یہ جو فورس ہے یہ اپنے آپ کو غربت سے نکالنے میں, اپنے آپ کو فیملیز کو امپروو کرنے میں اس سمت کے اوپر ہے. آج اگر $500 یا 1000 بنا رہے ہوں گے, 2000 بنا رہے ہوں گے, تو 6 مہینے سال کے بعد 3-4-5 ہزار پہ آ جائیں گے. تو ان کے لیے واقعی لعنت ہو جائے گی سرکاری نوکری, سندھ کی نوکری, جس میں کرپشن بھی ہے اور حرام بھی اور یہ بھی ہے. تو ماڈل سندھ کا وہ مختلف ہو گیا, اور جب ان کے پاس پیسہ ہوگا تو ڈیسیجن لینے میں ذرا مضبوط ہوں گے. تو سندھ کا ماڈل جو ہے وہ بہت مختلف ہے. لیکن بہرحال یہ 16واں سال ہے, لگتا نہیں ہے کہ آئندہ پیپلز پارٹی کنٹینیو کرے گی. ہر طرف پریشر جو ہے فیصلہ کرنے والوں کا
ان کے گلے تک پہنچ رہا ہے پریشر. پنجاب کے اندر بھی گلے تک پہنچ رہا ہے, بلوچستان میں بھی پہنچ رہا ہے, اور ہر سائڈ پر ہی پہنچ رہا ہے. تو ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ گلا اپنا بچائیں اور کچھ ایسے فیصلے کریں, ایسے لیڈرز کو لے کر آئیں, کرنا پڑے گا. تو کراچی کے مسائل کیا ہیں سر؟ نمبر 1, ٹھیک ہے, جیسے بھی آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا سندھ سے آؤٹ ہو چکی ہے, تو اگلے چند سالوں میں سندھ کی لیڈرشپ آپ کس کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں؟ کون سندھ کو لیڈ کرے گا؟ پنجاب کو ہم نہیں کرتے, ہم سندھ کی خاص طور پہ بات کرتے ہیں. دوسری بات, کراچی کے جو مسائل ہیں, کراچی جو ایک بہت کامن جملہ میں پچھلے 30-35 سال سے مطلب ہم ایک سنتے آ رہے ہیں کہ کراچی جو ہے پاکستان کا ایکس نمبر آف پرسنٹیج کما کے دیتا ہے, لیکن کراچی کو کچھ نہیں ملتا. کراچی کو اس کا حق کب ملے گا؟ کون دلائے گا؟ وہ آوازیں جو آج سے 30-35-40 سال پہلے اٹھی تھیں کوٹا سسٹم کے اگینسٹ, وہ آوازیں اٹھی تھیں ایکویلٹی کے لیے, وہ آوازیں اٹھی تھیں ایک زبان کو لے کے, وہ ساری چیزیں بالکل ختم ہو چکی ہیں. اب کون ہے کراچی کا پوچھنے والا کون ہے سر؟ یہ کراچی کا معاملہ بہت سمپل ہے. آپ نے پرنٹر کا پیج دیکھا, A4 سائز کا ایک کاغذ ہوتا ہے. جی. کراچی کا مسئلہ اگر سب کی نیت ٹھیک ہو تو وہ ایک 4 سائز کے پیج پہ حل ہو سکتا ہے. فوج کو ماننی پڑے گی بات کہ کراچی والوں کو حق دیں, پہلے پیپلز پارٹی کو ماننی پڑے گی. کراچی والوں کو سمجھنا پڑے گا کہ میں زیادہ تو نہیں مانگ رہا, میں بنیادی چیزیں مانگ رہا ہوں. یہ 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں, جس میں خالی کراچی میں جو ہے نا وہ اردو بولنے والوں کا مسئلہ نہیں ہے. اس میں سارے پاکستان کے مختلف قومیتوں کے لوگ کراچی میں رہتے ہیں. اردو بولنے والے کی اکثریت 65% کے لگ بھگ ہے, تو ان کا معاملہ اس لیے. کراچی کا معاملہ یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ 6 کنٹونمنٹس ہیں. یہ کنٹونمنٹس جو ہیں وہ شہری علاقوں کے اندر ہیں. ان کنٹونمنٹس کا اب شہری علاقوں میں رہنا مناسب نہیں ہے, ان کو انڈو ہونا پڑے گا. یہ پاکستان بننے کے بعد سے آ گئی تھی. کراچی کی ایک بڑی شاہراہ ہے جو ایئرپورٹ سے لے کے اور صدر تک کو ملاتی ہے, اس کا نام ہے شاہراہ فیصل. اس میں 3 کنٹونمنٹ آتی ہیں. میئر اس میں بلب نہیں لگا سکتا, کھمبا نہیں لگا سکتا, درخت نہیں کاٹ سکتا. کراچی کنٹونمنٹ شروع ہوتا ہے, کلفٹن کنٹونمنٹ ہوتا ہے اور فیصل کنٹونمنٹ ہوتا ہے. یہ ان کی ضرورت نہیں ہے. یہ کنٹونمنٹس اب یہ شہری علاقے ہو گئے تو ان کو فوج کو خود نکل جانا چاہیے اس سسٹم سے. تو مشرف صاحب کے دور میں ایک سلسلہ بڑا مضبوط چل رہا تھا اور میرا خیال انڈو ہونے والا تھا, لیکن نہیں ہو سکا. میئر جو ہے جس طرح سے مختلف ملکوں کے اندر میئر کے پاورز ہوتے ہیں نا, کراچی میں میئرس کے پاس یہ پاور نہیں ہے. میئر کے پاس, میئر تو بیچارہ ایسے ہی ہے, وہ یہ والے صاحب ہوں, اس سے پہلے والے صاحب ہوں, اس سے پہلے والے صاحب ہوں, ان کا میڈیا ان کو شور مچا کے کر دیتا ہے. بیچارے نالے صاف کر رہے ہوتے ہیں, 90% نالے بھی ان کے علاقے میں نہیں ہوتے. سر پہلے والے میئر نے تو بڑے ٹھیک ٹھاک شور مچایا کہ انہوں نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, کراچی کا انفراسٹرکچر پورا چینج کر کے رکھ دیا. وہ ادر دین 6 کنٹونمنٹ تھا نا جہاں پہ کبھی کام ہی نہیں ہوا تھا. مصطفیٰ کمال صاحب نے وہاں علاقوں میں کام کیا جہاں ان کا ووٹ بینک تھا, انہوں نے وہاں بنایا انڈر پاس, انہوں نے اچھا کام کیا, ان کو شاباش دینی چاہیے, ان کا کام یہی تھا. جس کا کام وہی ہے اس کو, مطلب اس کا کام یہی تھا نا, اس میں ایسی کیا بات ہے, اس کو پیسے ملے, اس نے کام کیا. اس کے لندن میں جو پارٹی کے لیڈر تھے انہوں نے تھپکی دی تم کرو, مشرف صاحب نے کہا پیسے لو, ان کے 3-4 وزیر ساتھ تھے, وہ کام کیا, ان کے بعد چھوڑتی انہوں نے کر لیا, بہت اچھی بات ہے. مسئلہ ہے یہ کیپٹل رہا ہے یہاں پہ, ان 6 کنٹونمنٹس کے علاوہ فیڈرل ٹیریٹری ہے, یہاں پہ KPT ہے, یہاں پہ ریلوے ہے, شہر کے بیچ میں ہے وہ علاقے, وہاں میئر کچھ نہیں کر سکتا. تو کراچی کی ڈیولپمنٹ اس طرح سے نہیں ہو سکتی. ایک صاحب ہیں میرا خیال ہے بابر غوری صاحب, یہ امریکہ میں رہتے ہیں, وہ جب وزیر تھے پورٹ اینڈ شپنگ کے, اس دور کے اندر پورٹ اینڈ شپنگ کا فنڈ کراچی کے لیے استعمال ہوا پہلی اور آخری بار. انہوں نے KPT فلائی اوور بنا دیا, انہوں نے کلفٹن وہاں پہ انڈر پاس بنا دیا, انہوں نے سمندر کے پاس 4 چیزیں کر دی, اور اگر ان کی گورنمنٹ رہتی تو اور بہت سارے کام کرتے. پروگریسو لوگ تھے, اور مصطفیٰ کمال ایک سائڈ پہ کام کر رہے تھے, مشرف تھپکی دے رہے تھے. تو آج تک ابھی یہ فیصل سزواری تھے پورٹ اینڈ شپنگ کے وزیر, یہ نہیں کر سکے. 4 ارب روپے نکال کے شہر میں نہیں لگا سکتے, انہوں نے پیسہ لگایا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ کراچی کے لیے ایک تو دلیر قسم کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ نے اس شہر کو بچانا ہے. یہ دنیا کا واحد شہر ہے جہاں پہ نہ ٹرین چلتی ہے, نہ بس چلتی ہے, نہ اس کی روڈ ٹھیک ہے, یہاں کی اسٹریٹ کرائم, نہ پولیس یہاں کی ہے, نہ بیوروکریسی یہاں کی ہے, لوکل کوئی سین نہیں ہے, اور یہ سب کو پتہ ہے. آپ کو جرمن کونسل جنرل زیادہ اچھا بتائے گا, آپ کو جاپانیز کونسل جنرل زیادہ اچھا بتائے گا کراچی کے بارے میں. کراچی کا بندہ کیا بتائے گا, اس کو تو پتہ ہی, وہ بہت ساری چیزیں عادی ہو گیا, بھول گیا کہ کچرا اٹھانے والا سین ہے, اور پانی نہیں آتا ہے, اور ڈکیتیاں چلتی ہیں, اور گاڑی اٹھا کے لے جاتے ہیں, اور ٹریفک پولیس والا رشوت لیتا ہے.
آپ اس کے بعد جب بیٹھیں گے نا امریکن کونسل جنرل کے پاس، اتنے کونسل جنرلز ہیں کیونکہ پہلے کیپٹل تھا، تو یہاں پہ جب باہر سے بندہ آتا ہے تو اس کے پاس زبردست قسم کی R&D ہوتی ہے، اس کے پاس زبردست بتاتا ہے ٹوٹل آبادی یہ ہے، یوتھ اتنی ہے، اسکول اتنے ہیں، یہ اسکول یہ ہیں، سندھ کے اسکول اور یہاں کے اسکولوں کی تعداد یہ، مطلب کراچی کے بندے کو اپنے بچے کو پڑھانا بھی ہے، سیکیورٹی بھی لینی ہے، فیول بھی مہنگا لینا ہے، بجلی بھی مہنگی لینی ہے پاکستان سے سب سے زیادہ. ویورز، آج ہم بات کر رہے تھے فیصل خان صاحب سے. یقیناً ہم نے ان کے تجربے سے اور ان کے انالیسس سے ہم نے کافی فائدہ اٹھایا ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس پروگرام کے تھرو آپ تک وہ نالج اور وہ انالیسس پہنچائیں جو ایک فیصل خان صاحب جیسے ماہر اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جن کا 25 سال اور اس سے زیادہ کا بھی تجربہ ہے، اسے ہم کچھ جان سکیں پاکستان کی مختلف حوالے سے. اس کے علاوہ اس ڈسکشن سے کچھ سوالات میرے ذہن میں آئے ہیں. کیا پاکستان کی عوام کا شعور واقعی اتنا جاگ چکا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہوئے صحیح عوامی نمائندے چن سکتے ہیں؟ اگر عوام میں اتنا شعور ہے تو پاکستان کو ترقی کرنے سے روک کون رہا ہے؟ کیا ہمارے حکمرانوں کی قوت مدافعت ایسی ہے کہ وہ اپنے مفاد کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف اور صرف پاکستان اور اس کی عوام کے لیے کچھ کر سکیں؟ جوڈیشری کا کام انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے عدل اور انصاف کو قائم رکھنا اور صحیح فیصلے کرنا ہے. آخر ان فیصلوں پر عمل درآمد کون کرائے گا؟ کیا کراچی کبھی صف اول کا نامور شہروں میں دوبارہ شمار کیا جائے گا؟ ویورز، اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہیں گے اور اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع پر بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا فیصل خان صاحب کا، انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قوت اور ترقی عطا کرے. پاکستان زندہ باد. گاڈ بلیس USA.